اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، وفا پرست تحریکی ساتھیوں، یوتھ، ملینیلز، اسٹوڈنٹس، گرلز، بوائز، معصوم بچوں اور بچیوں، السلام علیکم۔ آج 23 جولائی 2018 کی تاریخ ہے، پیر کا دن ہے، منڈے، اور لندن وقت کے مطابق اس وقت دوپہر کے 12:05 ہو رہے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، وفا پرست تحریک کے ساتھیوں، میرا خط آپ لوگوں نے بغور پڑھ لیا ہوگا، بہت غور سے پڑھا ہوگا، جو میں نے بروز ہفتہ 21 جولائی 2018 کو تحریر کیا تھا۔ اس کھلے خط کا مجھے ماؤں، بہنوں، بزرگوں، ملینیلز، اسٹوڈنٹس، حتیٰ کہ معصوم بچوں اور بچیوں تک نے اس خط کو پڑھ کر اپنا فیڈ بیک بذریعہ وائس میسج یا ویڈیو لاگ کے ذریعے مجھے بھیجا، جسے جو آڈیو میسج تھا اسے میں نے سنا، اور جو ویڈیو لاگ تھا اسے میں نے سنا بھی اور دیکھا بھی۔ کسی بھی شکل میں ہو میسج، وائس میسج ہو یا ویڈیو لاگ ہو، اسے سن کر اور دیکھ کر ایک طرف تو مجھے وفا پرستوں کے حوصلہ مند خیالات اور جذبات کا بخوبی اندازہ ہوا، بہت اچھی طرح اندازہ ہوا۔ دوسری طرف جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، زمینی حقائق ہیں، اس کا بھی بخوبی اندازہ ہوا۔ جو عیار و مکار غداران مہاجر قوم ہیں، ان کی شاطرانہ چالوں، شیطانی ہتھ کنڈوں، حرکتوں کا بھی بخوبی اندازہ ہوا۔ میرے محترم بزرگوں، ماں بہنوں، وفا پرست تحریک ساتھیوں، میں نے ایک بات نوٹ کی کہ جو وفا پرست، سچے اور سیدھے سادے معصوم جو لوگ ہیں، ان معصوم لوگوں کو یہ غداران مہاجر قوم بار بار یہ تاثر دے رہے ہیں کہ الطاف بھائی نے ہماری خاموش حمایت کر دی ہے، جبکہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ الطاف حسین نے اپنی 40 سالہ تحریکی جد و جہد میں اپنی قوم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور الطاف حسین کھری اور سچی بات کرنے والا ہے، یہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ اور الطاف حسین جو بات کرتا ہے
وہ کھل کر کرتا ہے اور علل اعلان کرتا ہے. لیکن جو کچھ میں نے وائس میسجز میں، ویڈیو لاگس میں سنا، دیکھا، اسے دیکھ کر مجھے اب یقین دلانے کے لیے تمام سادہ لوگ جو مہاجر عوام ہیں خصوصاً، ان کے سامنے مجھے اب مجبوراً قسم کھانی پڑ رہی ہے کہ میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری کسی بھی قسم کی کوئی خاموش حمایت نہ حقیقی کو حاصل ہے، نہ بہادرآباد کو، اور نہ ہی کمالو جیسے غداران کو حاصل ہے. بالکل جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے. ہرگز میری کوئی خاموش یا در پردہ کوئی حمایت حاصل نہیں ہے. اور ہاں، دوسری طرف غداران مہاجر قوم سادہ لو عوام کو یہ بھی دھوکہ دے رہے ہیں کہ انتخابی نشان پتنگ الطاف بھائی کا دیا ہوا نشان ہے. اور ہم نے دیکھو الطاف بھائی والا ہی نشان لیا ہے، لہذا تم ہم کو نہیں تو الطاف بھائی کے دیے ہوئے انتخابی نشان پتنگ پر ہی مہر لگا کر الطاف بھائی سے وفاداری نبھا دینا. میرے ساتھیوں، یہ آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. ایسا ہرگز نہیں ساتھیوں، ہرگز نہیں. یہ پتنگ کا نشان ظالم و سفاک قانون آئین سے ماورا پاکستان کی فوج، ISI اور رینجرز کے ہاتھوں شہیدوں کے لہو سے غداری کر کے جو میر جعفر اور میر صادق بن کر سامنے آئے، ان غداران مہاجر قوم نے یہ پتنگ کا نشان چوری کر لیا ہے. اب جب تک غداران مہاجر قوم کا قلع قبا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک یہ نشان الطاف بھائی کا ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ پتنگ کا نشان ان غداروں نے مہاجر قوم سے لوٹ کر اسے مہاجروں کے قاتلوں کے ہاتھ میں اس کی ڈور تھما دی ہے، جو مہاجروں کے قاتل ہیں. اور آپ معصوم مہاجر عوام اور وفا پرست تحریکی ساتھی خوب اچھی طرح جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ مہاجروں کے قاتل کون ہیں. یقیناً اس کا جواب آپ کے ذہن میں آئے گا، جنہوں نے، اور یہ حقیقت بھی ہے، جنہوں نے بلا جھجک، یعنی ایک تو شرما حضوری ہوتی ہے، لیکن انہوں نے تو کھلی غنڈہ گردی کے ساتھ بلا جھجک وردی پہن کر 1992 میں جو فوجی آپریشن شروع کیا تھا، وردی پہن کر، بوٹ پہن کر، آج یعنی اس سال یعنی 2018 کے سال تک، یعنی آج کے دن تک یہ فوجی آپریشن کسی نہ کسی طرح ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جاری و ساری ہے. اس دوران 22,000 سے زائد معصوم نوجوان، بزرگ
معصوم بچے تک شہید کیے جا چکے ہیں. 1000 سے زائد اب تک لاپتہ ہیں. 10,000 سے زائد مختلف جیلوں میں انتہائی قسمہ پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں کہ ان کی خبر گیری کرنے والا گراؤنڈ پر کوئی نہیں ہے. لیکن آج یہ غداران قوم بڑے نعرے لگا رہے ہیں مہاجر مہاجر کے. آپ ان کے ان جھوٹے مہاجر مہاجر کے نعروں میں نہیں آئے. انہوں نے شہیدوں کے لہو کا سودا کر لیا ہے. اور آپ یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ جو لاپتہ ساتھی ہیں انہیں گھر سے ان کے گھر والوں کے سامنے خاندان والوں کے سامنے گرفتار کیا گیا پھر لاپتہ کر دیا گیا. اور بہت سو کی گرفتار شدگان لاپتہ ساتھیوں کی وفا پرست ساتھیوں کی سربریدہ یعنی مسخ شدہ لاشیں میوٹیلیٹڈ باڈیز ویرانوں سڑکوں پر پھینکنے کا سلسلہ آج تک جاری ہے. یہ وہ ساتھی ہیں جنہیں گرفتار کر کے لاپتہ کیا گیا یا ISI کے سیف ہاؤسز میں لے جا کر بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا, یا تو تشدد کا نشانہ بنا کر انہیں ہلاک کیا گیا یا پھر انہیں گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا, ایکسٹرا جوڈیشلی ایگزیکیوٹ کیا گیا. ان کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی گئی. واجب الاحترام بزرگوں, ماں بہنوں, وفا پرست ساتھیوں, آپ ذرا غور فرمائیے کہ جو یعنی جو لاپتہ کیے گئے گرفتار ہوئے جنہیں شہید کیا گیا, تو شہید جو کیے گئے شہیدوں کے لہو کا سودا کرنے والوں, لاپتہ کر دیے جانے والوں اور ان کے غم زدہ خاندانوں کو بھول جانے والوں, شہداء کی بیواؤں, ان کے یتیم بچوں کو یکسر بھلا دینے والوں کو, جیلوں میں اسیر وفا پرستوں کی خبر گیری نہ کرنے والے غدار جو آج انتہائی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں, انہیں ان اسیروں کی, لاپتہ ساتھیوں کی, ان کے اہل خانہ کی, شہداء کے لواحقین کی ذرہ برابر کوئی فکر ہے نہ پرواہ. یہ لوگ سادہ لو عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ الطاف حسین سے ہم اس لیے علیحدہ ہوئے کہ الطاف حسین نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا تھا, اور آج پاکستان زندہ باد زندہ باد زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے نہ تو یہ تھکتے ہیں نہ ان کی زبان تھکتی ہے. جبکہ آپ خوب جانتے ہیں کہ جس وقت پاکستان مرد آباد کہا گیا تھا اس وقت پریس کلب کے سامنے, کراچی پریس کلب کے سامنے مجھ سے پہلے پاکستان مرد آباد کے نعرے تالیاں بجا بجا کر کیا یہ غداران قوم نہیں لگا رہے تھے؟ کیا یہ تالیاں نہیں بجا رہے تھے؟ ان میں سے تو کسی کے گھر پہ کوئی تالا نہیں پڑا, کسی کے گھر پہ تالا نہیں لگا, کسی کے گھر کو سیل نہیں کیا گیا. اور جنہوں نے چوریاں کی, چکاریاں کی, چائنا کٹنگ کی,
پلاٹوں پہ قبضے کیے، پارکوں پہ قبضے کیے، بھتہ لیا، قتل و غارت گری سمیت دیگر سنگین جرائم میں جو ملوث رہے، میں نے انہیں پارٹی سے باہر نکال پھینکا. لیکن یہی فوجی بوٹ والے، فوجی وردی والوں، آئی ایس آئی والوں نے انہیں ڈرائی کلین مشین میں دھو کر پاک صاف کر دیا اور انہیں کراچی میں لا کر بڑے بڑے محلات اور قیمتی گاڑیوں میں نہ صرف گاڑیاں فراہم کی بلکہ محافظ، فوجی محافظ بھی فراہم کیے. ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی میں لا کر انہیں بڑے بڑے محلات میں بسایا گیا. جنہوں نے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں بار بار چلا چلا کر کہا کہ ہم مہاجروں اور مظلوموں کی واحد نمائندہ جماعت ایم کیو ایم کو دفن کرنے کے لیے آئے ہیں، دفن کرنے کے لیے آئے ہیں، دفن کرنے کے لیے آئے ہیں. اور دیگر غدار حیدرآباد میں جو بیٹھے ہیں، صوبائی اسمبلی کے فلور پر مہاجر نظریہ دینے والے، مہاجر پہچان دینے والے الطاف حسین، جسے 40 سالہ جد و جہد کے بعد آج نظریاتی، آج مہاجر قوم کے سچے وفا پرست، مہاجر قوم کا نظریاتی باپ قرار دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں اس سے. اس کو اسمبلی کے فلور پر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ بنا کر پھانسی دینے کا مطالبہ کیا. اور صرف یہی نہیں کیا بلکہ اسمبلی کے فلور پر ان لوگوں نے کھلم کھلا کہا کہ ہم مہاجر نہیں ہیں. ہم کہاں سے مہاجر ہیں؟ اپنے مہاجر ہونے سے انکار کیا. اور آج یہ مہاجر کا دوبارہ ووٹ لینے کے لیے راگنا پڑے. یاد رکھیے سادہ لو مہاجر عوام، جو ان غداروں کا جو بھی ساتھ دے گا یا دے رہا ہے وہ بھی غداری کا مرتکب ہوگا یا ہو رہا ہے. وہ بھی مہاجر شہیدوں کی روحوں کو تکلیف پہنچائے گا یا پہنچا رہا ہے. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں بہنوں، یاد رکھو غداران مہاجر و مظلوم قوم نے پتنگ کے نشان پر ڈاکہ ڈال لیا ہے، یہ ڈاکہ ڈال چکے ہیں. تو تمہارے الطاف بھائی نے بھی اپنا نشان پتنگ کو غداروں سے آزاد کرانے کے لیے نبی آخر الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے نشان کی تلوار کو اپنا نشان بنا لیا ہے. اس تلوار کا نام السیف العذب ہے، جسے عربی زبان میں العذب کہا جاتا ہے. اے فار ایپل، ایل فار لنڈن، ڈیش اے ڈی بی، اے فار ایپل، ڈی فار ڈاکٹر، بی فار بوائے. العذب، العذب means، یعنی اب اس کا معنی کیا ہے؟ یہ ہے دس the name of this sword، تلوار. اس سورڈ کے معنی کیا ہیں؟ اس سورڈ کے معنی ہیں کٹنگ اور شارپ. یہ ہے اب نشان تمہارے الطاف بھائی کا. اس نشان سے ہم دشمنوں کے ہاتھ میں
جو ڈور غداروں نے تھمائی ہے اور پتنگ کا سہارا لے رہے ہیں، اس ڈور کو اس کٹنگ تلوار سے، اس نشان سے کاٹ کے واپس حاصل کریں گے۔ یہ وہ تلوار ہے جس تلوار کو جنگ بدر سے پہلے، کچھ دن پہلے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کو بھیجی تھی یہ تلوار۔ اس تلوار سے پتنگ کو آزاد کرایا جائے گا۔ لہذا ساتھیوں، آپ غداروں کی باتوں میں، مہاجر قوم کے جو غدار ہیں ان کی باتوں میں نہ آئیں، اور 25 جولائی کو مہاجروں کے خلاف جاری فوجی آپریشن کے خلاف الیکشنز کا بھرپور بائیکاٹ کر کے ایسا انوکھا احتجاج کریں کہ دنیا حیران و پریشان ہو جائے، یعنی اپنے گھروں میں رہ کر الیکشن کا مکمل بائیکاٹ کر کے خاموش احتجاج، خاموش احتجاج، خاموش احتجاج کریں۔ اب تمام مہاجر جو میرا یہ آڈیو پیغام سن رہے ہیں، وہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں کہ انہیں اپنے حلف کا پاس رکھنا ہے یا پھر شہدائے حق کے لہو کا سودا کرنے والوں کا ساتھ دینا ہے۔ یاد رکھو، روز محشر تمہیں، ہم سب کو اپنے اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ جہاں فوجی وردی والوں کی، بوٹ والوں کی حکمرانی اور دہشت گردی نہیں چلے گی، لہذا بائیکاٹ، 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 فوجی الیکشن کا بائیکاٹ، بائیکاٹ، فوجی سلیکشن کا بائیکاٹ، بائیکاٹ، فوج کے بوٹوں کو چاٹنے والے غداروں کا بائیکاٹ، بائیکاٹ، بائیکاٹ۔ مجھے امید ہے کہ میرے اس پیغام کو سن کر جو وفا پرست ہیں وہ خوب سمجھ لیں گے۔ اب شہیدوں کی جو آواز آ رہی ہے، صدائیں آ رہی ہیں شہدائے حق کی، اور وفا پرست جن جذبات کا کھل کر یا دل میں اظہار کر رہے ہیں، اس پیرائے میں اب جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، چند اشعار، اس کو ضرور غور سے اسی پیرائے میں سنیے کہ شہداء جنہوں نے قربانی دی اور جو قربانی دینے کے لیے تیار ہیں آج بھی، اپنی قوم کے لیے، اپنے نظریے کے لیے، اور جو مہاجر قوم کے غداروں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور جو دہشت گردی کر رہے ہیں، انہیں آپ بھی بتا دیجئے کہ میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، اس دور کے رسم و رواجوں سے، ان تختوں سے، ان تاجوں سے جو ظلم کی کوکھ سے جنتے ہیں۔ اندازہ لگا لو کون ظلم کی کوکھ سے جن رہا ہے؟ انسانی خون پہ پلتے ہیں، جو نفرت کی بنیادیں ہیں اور خونی کھیت کی کھادیں ہیں۔ میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو۔ وہ جن کے ہونٹ کی جنبش سے، وہ جن کے ہونٹ کی جنبش سے، وہ جن کی آنکھ کی لرزش سے قانون بدلتے رہتے ہیں اور مجرم پلتے رہتے ہیں، ان چوروں کے سرداروں سے، انصاف کے پہرے داروں سے میں
چاہے مجھ پہ ظلم کرو. جو عورت کو نچواتے ہیں، بازار کی جنس بنواتے ہیں، پھر اس کی عصمت کے غم میں تحریکیں بھی چلواتے ہیں. ان ظالم اور بدکاروں سے، بازار کے ان معماروں سے میں باغی ہوں، میں باغی ہوں. جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو. جو قوم کے غم میں روتے ہیں، ذرا غور سے سنیے کس کے لیے؟ جو قوم کے غم میں روتے ہیں اور قوم کی دولت ڈھوتے ہیں، وہ محلوں میں جو رہتے ہیں اور بات غریب کی کہتے ہیں اور بات مہاجر کی کرتے ہیں، ان دھوکے باز لٹیروں سے، ان دھوکے باز لٹیروں سے، سرداروں اور وڈیروں سے، غداروں اور غداروں سے میں باغی ہوں، میں باغی ہوں. غداروں اور غداروں سے، غدار کے یاروں سے میں باغی ہوں، میں باغی ہوں. جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو. مذہب کے جو بیوپاری ہیں وہ سب سے بڑی بیماری ہے. وہ جن کے سوا سب کافر ہیں، جو دین کا حرف آخر ہیں. ان جھوٹے اور مکاروں سے، مذہب کے ٹھیکے داروں سے میں باغی ہوں، میں باغی ہوں. جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو. جہاں سانسوں پہ تعزیریں ہیں، جہاں گھر گھر پہ تالے ہیں، جہاں بگڑی ہوئی تقدیریں ہیں، ذاتوں کے گورکھ دھندے ہیں، جہاں نفرت کے یہ پھندے ہیں، سوچوں کی ایسی پستی سے، اس ظلم کی گندی بستی سے میں باغی ہوں، میں باغی ہوں. جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو. میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے، میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے، میرے سر پہ ظلم کا پھندا ہے. میں مرنے سے کب ڈرتا ہوں، میں مرنے سے کب ڈرتا ہوں. میں موت کی خاطر زندہ ہوں. میں مرنے سے کب ڈرتا ہوں، میں موت کی خاطر زندہ ہوں. میرے خون کا سورج چمکے گا، میرے خون کا سورج چمکے گا تو بچہ بچہ بولے گا میں باغی ہوں، میں باغی ہوں. جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو. بہت بہت شکریہ. والسلام علیکم